अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला ज़िंदगानी व हयात तय्यबा हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और इसी उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू है 17 रबीउल अव्वल से लेकर अभी तक, और नहायत ही ख़ूबसूरत मौजू है। और उसकी वजह यह है कि जहाँ शरीयत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो ख़ुद हज़रत की ज़िंदगी है, उसी ज़िंदगी के मुताबिक हमारे बाकी आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने भी उम्मत की हिदायत की है। यानी ख़ुद रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक हमारे आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने लोगों की हिदायत की है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने कोई नई सुन्नत हत्ता दीन में वारिद की हो। यकीनन ये किसी जगह पर भी नहीं है, बल्कि हमारी जितनी भी सुन्नतें हैं वो सब रसूलुल्लाह से है। चाहे वो हमारे खाक पे सजदा करना है या हमारे कफन दफन, और उसके अलावा हमारे हर एक पहलू पर जहाँ पर अहकाम शरइया है या दूसरे अखलाकी पहलू है, जिस तरीक़े से भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने लोगों की हिदायत की है, यकीन रसूलुल्लाह के फ़रामीन के मुताबिक और रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक। तो ये ज़िंदगी नहायत ही ज़रूरी है कि इसका मुतालिया किया जाए और लोगों को भी बयान किया जाए कि रसूलुल्लाह क्या फ़रमाते थे और उनकी सीरत क्या थी। तो ये यकीनन वो मौज़ूआत है कि जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इसको पढ़ें और सही तरीके से पढ़ के इसको दूसरे लोगों तक भी मुंतकिल करें। हमारी ज़िम्मेदारियों में से आज के दौर में आप गौर फरमाएं कि जहां हमारे पास सोशल मीडिया जैसी चीज़ें मौजूद है, हमारे पास अहले कलम यानी कलम और किताब मौजूद है जो लिख सकते हैं। जिस तरीके से भी हो, इंसान जो भी इंसान के पास है, अगर एक टीचर है मसलन, उसको अल्लाह ने बोलने का मौका दिया हुआ है तो वो अपने शागिर्दों के लिए बयान कर सकता है। और अगर इंसान जो है वो अहले कलम है तो लिख सकता है। अगर उसके अलावा जैसे दूसरे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो उसके ज़रिए से रसूलुल्लाह के सही फ़रामीन को लोगों में मुंतकिल कर दिया जाए, इंतशार दिया जाए। ये हमारा शरीफ फरीज़ा है कि ये किया जाए। चूँकि मख़सूसन हमारे मज़हब जाफ़रिया में जहाँ रसूलुल्लाह की अहमियत की बात है तो हम यही कहते हैं कि पूरा दीन रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। यानी ख़ुद हमारे आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने जो चीज़ें अगर बयान की है तो वो भी क़ौला रसूलुल्लाह के तहत बयान की है। यानी ख़ुद अपनी तरफ से हत्ता एक बात भी नहीं हुई, वगरना जो भी हमारे अहकाम है वो सब रसूलुल्लाह से है। और यही मज़हब अहले बैत है। यानी मज़हब अहले बैत से मुराद यह है कि रसूलुल्लाह के दीन को अहले बैत से लेना। ये मज़हब अहले बैत का, जिसको मज़हब इमामिया भी कहते हैं, वो यही है कि ये इमाम जो हम मान रहे हैं ये ख़ुद इतरत के ज़ेल में आ जाते हैं। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम थक़लैन, इनमें से एक कुरान और दूसरी इतरत है, तो हम इतरत से दीन लेते हैं और कुरान को भी इतरत से ही समझते हैं। दूसरे फ़िरके जो है उन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को छोड़ के कुछ दूसरे लोगों से दीन लेने की कोशिश की। तो वो बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए अपना दीन और हमारे लिए अपना दीन। लेकिन ख़ुद हमारे मज़हब अहले बैत में फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल करना, यानी फ़िक़्ह रसूलुल्लाह पे अमल करना है। यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया से क्या मुराद है? हम फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले, फ़िक़्ह जाफ़रिया से मुराद यह है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही चीज़ें बयान कर दी चूँकि आले रसूलुल्लाह में है, और उन्होंने वही बयान किया जो उनके जद मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि ने बयान फरमाया था। ये है वो फ़िक़्ह रसूलुल्लाह है। गोया कि ये हमारा
عقیدہ ہے اور مسلمات ہے یہ چیزیں، اور دوسرے جو ہم اہل بیت کے فضائل کے جو لوگ منکر ہیں ان سے اظہار برات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فضائل جو رسول اللہ نے اہل بیت کے بیان کیے ہیں اس سے جو منکر ہو جائے ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی رسول اللہ ہے۔ یعنی تمام کے تمام اہداف اور مقاصد کا، تمام کے تمام ہمارے اہداف مقاصد کا سرچشمہ جو ہے جس کو کہا جائے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور یہی ہمارے لیے مکمل زندگی ہے۔ اسی زندگی کے تحت یہی سرمشق اور نمونے کے تحت ہمارے زندگی کے لمحات گزرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہمیشہ یہ ہمارا الحمدللہ امتیاز ہے کہ ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اور اہل بیت علیہ السلام کے سیرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود سیرت رسول اللہ اور فرامین رسول اللہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان رہیں گے عالی جناب عزت مآب مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ، اور انشاءاللہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ان سے رابطے کو قائم کریں، اور انشاءاللہ العزیز رسول اللہ کے حیات طیبہ کے عنوان سے ان کی زبانی بھی کچھ سن لیں گے۔ جی خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ اور کیسا مزاج ہے سب؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں سب سے۔ بہت شکر گزار ہوں حضرت امام حسین ٹی وی کا کہ جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا۔ میرے لیے بہت سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر میں اس وقت حاضر ہوں۔ قبلہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہمارے لیے شکر گزاری کا مقام ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر یہی سوال جو کہ خود 17 ربیع الاول سے ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں، زندگانی و حیات طیبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، تو پہلا سوال یہی ہے قبلہ کہ حیات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایک تفسرہ فرمائیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان انسانیت پر ہے جی کہ اس نے ہم انسانوں کے درمیان اپنے سب سے بڑے رسول کو بھیجا، واہ سبحان اور اس نورانی اور پاک و پاکیزہ شخصیت جس کے نور کو اللہ نے کائنات عالم میں سب سے پہلے خلق کیا۔ سبحان اللہ، بے خود شک حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، حدیث مبارک ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ کائنات عالم میں کوئی شے نہیں تھی، ہم جس شے کا نام لیں وہ شے مخلوق ہے، جی اور اول مخلوق نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم۔ علی محمد وآل محمد۔ بے شک لیکن اللہ نے نور کو خلق کرنے کے بعد اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان خلق کیے، چاند سورج ستاروں کو خلق کیا، اور اس کے بعد ملائکہ کی خلقت ہوئی، انبیاء کو خلق کیا، اور 1,23,999 نبوتیں گزرنے کے بعد واہ سبحان اللہ، بے شک سب سے آخر میں اللہ نے سب سے بڑے رسول کو بھیجا، اللہ اکبر، بے جس کے شک نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، جی اس کو سب سے آخر میں بھیجا، بے شک ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہبری کے لیے۔ بے شک بے شک اور بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح ان کی بھی امت ہے، جی یا ان کی بھی امت تھی، بالکل حضرت ابراہیم ان کی بھی امت تھی، جن کے درمیان جناب ابراہیم نے تبلیغ کی اور جن لوگوں کی اصلاح فرمائی، جی جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ
وغیرہ وغیرہ اللہ کے منتخب کردہ جو نبی تھے، جو رسول تھے، جو ہادی تھے، جو پیغمبر تھے. بے شک انبیاء کی امتیں بھی تھیں، نبیوں نے تبلیغ کی اور لوگوں کو راہ راست پر لے کے آئے اور اللہ کا راستہ دکھایا. بے شک. لیکن یہ اللہ کا ہم انسانوں پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کے واسطے، جی ہمارے واسطے، ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم حضور سرور کائنات کے امتی ہیں. سبحان اللہ. بے روز شک. محشر اگر ایک طرف انبیاء کی صفیں ہوں گی جی جن صفوں میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی ہوں گے، اللہ. اس میں سب کے سردار حضور سرور کائنات ہوں گے. سبحان اللہ. تو بے مجھے شک. یہ کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جی کہ جس طریقے سے انبیاء کی صفوں میں سردار انبیاء ہمارے رسول ہیں، ویسے ہی دوسری طرف جب تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، جی ان تمام نبیوں کی امتوں میں جو سب سے ممتاز اور افضل امت ہوگی بے شک. وہ حضور سرور کائنات کی واہ ہوگی، سبحان اللہ. جس میں بے شک. ہمارا بھی شمار ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اور بہرحال یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جی کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا. جی وہ سن 1 عام الفیل، جی یعنی جس سال خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا، صحیح. جس سال کعبہ ڈھانے کے واسطے ابرہے نے خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھی لے کر کے حملہ کیا، ارادہ کیا، اللہ اکبر. اسی سال حضور سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے. بے شک. لیکن جب ایک دنیا میں تشریف لائے تو ایک یتیم شہزادے کی حیثیت سے تشریف لائے. اللہ اکبر. آپ کے والد بزرگوار، ان کا انتقال تو آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو چکا تھا. جی بے شک. آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد بزرگوار دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. جی ایک یتیم شہزادے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، جی لیکن تھے تو یتیم، جی مگر چاہنے والے دادا نے، جی. واہ شخصیت اور محبت کرنے والے چچا ابو طالب نے واہ. کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیا جی کہ یہ شہزادہ یتیم ہے. سبحان اللہ. بے شک. کبھی اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یتیم ہے، بلکہ اس طریقے سے پالا، دادا نے بھی اس طرح پالا، چچا نے بھی اس طرح پرورش کی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شہزادہ پل رہا ہے. اللہ اکبر. بے شک. شہزادے کی حیثیت سے پالا ہے، بے شک. یتیم بھتیجے یا یتیم پوتے کی حیثیت سے نہیں پالا. یقیناً بالکل. اور اس کے بعد سرکار رسالت نے 40 سال تک چپ اور خاموش رہ کے تبلیغ کی ہے. صحیح. دیکھیے، ایک معاملہ بڑا اختلافی ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے جی کہ ہمارے اور امت مسلمہ کے درمیان جی یہ بڑا ایک اختلاف ہے. میں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے تمام سامعین اور سننے والوں کو کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے، ہم علماء اہل بیت، ہم محبان اہل بیت، جی ہم شیعان حیدر کرار جی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ 40 برس تک رسول کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کون ہیں. اللہ اکبر. بالکل استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ بالکل. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، جی وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہیں. بالکل. وہ تو ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے دل چیرا اور ایک سیاہ شے نکالی اور دل سے اور ایک نورانی چیز رکھ دی اور دل کو سی دیا. یعنی گویا آج آپ کی زبان میں کہیے تو فرشتے نے آ کے رسول اللہ کی معاذ اللہ اوپن ہارٹ سرجری کی، جس میں سے ایک کالی کالی شے نکال لی اور نورانی شے رکھ دی، جس کو علماء نے کہا کہ نقطہ کفر نکال لیا، نور کو رکھ دیا. لا الہ الا اللہ. ہم یہ نہیں مانتے.
40 سال تک، 40 برس تک جی رسول اللہ نے تبلیغ کی ہے، جی وہ 40 برس زندگی کے بڑے اہم اور قیمتی تھے۔ جی بے شک 40 برس رسول اللہ نے ذہنوں کی آبیاری کی ہے۔ جی 40 برس انسانی ذہن کی تپتی ہوئی زمین جی جو بنجر ہو گئی تھی، صحیح، اس کو رسول اللہ نے پھر زرخیز کیا ہے، بے شک بے شک، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بدو، وہ جاہل، جی وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جی وہ بھی رسول کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ صادق جا رہا واہ ہے، سبحان اللہ، امین ہے، واہ یہ قریش کا تارا ہے، بے شک، اس کے پاس جو امانتیں رکھواؤ گے تو ان امانتوں میں کبھی کوئی خیانت نہ ہوگی۔ واہ سبحان اللہ، کافر بے بھی شک، محمد کا کلمہ پڑھنے لگے، جی مگر رسول اللہ نہیں کہتے تھے ہم پڑھتے ہیں، وہ کافر نہیں پڑھتے تھے، جی ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جی کافر صادق کہتے تھے، واہ امین سبحان کہتے اللہ، تھے، بے قریش کا شک، تارا کہتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، بے اور شک، 23 برس وہ زندگی ہے جس میں حضور سرور کائنات نے اسلام کو پھیلایا ہے، جی دین کو بتایا ہے، جو دعوت عشیرہ سے شروع ہوتی ہے اور جا کے ختم ہوئی، دین مکمل ہوا میدان بدیر۔ واہ تو بے بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے شک، جی جس مہینے میں حضور سرور کائنات کی ولادت بھی ہے، جی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بھی وہ تاریخ ہے جو حضور سرور کائنات کی ولادت کی تاریخ، بے شک بالکل، یعنی 17ویں ربیع الاول، جہاں پر دین کا لانے والا بھی دنیا میں تشریف لایا جی اور دین کا بچانے والا بھی دنیا میں تشریف لایا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں ہمارے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے تو بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے، میرا تو صرف آپ تمام حضرات سے جو اس وقت میری اس تقریر کو سن رہے ہیں جی کہ آپ تمام حضرات کے واسطے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرے مسلمان، جو اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے جو راستہ رسول اللہ نے بتایا تھا، جی اور اس سیرت کو اپنائے جو سیرت رسول کی تھی، جی جو عمل رسول کا تھا۔ رسول کی سیرت اور رسول کا عمل یہ بھی تھا کہ در فاطمہ زہرا پر آ کے سلام کرتے تھے، اللہ، فاطمہ زہرا کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اپنے نوازوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے شک اپنے بھائی اور داماد سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، بے شک، بھائی کو اپنے دوش پر بلند کیا، بیٹی کے دروازے پر جا کے سلام کیا، اور نوازوں کو لے کے ممبر پر تشریف لا کے پہچانوایا کہ پہچانو یہ میرے بچے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ لہذا دین پر بھی عمل کیا جائے جی اور اس پیغام پر بھی عمل کیا جائے جو پیغام محبت اہل بیت کے سلسلے میں رسول اللہ نے دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت پر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ سے مومنین کے لیے وقت لے سکوں اور اس فیض عظیم سے اسی طریقے سے فیضیاب ہوتے رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ تمام ٹیم کے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ حرم حضرت امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت عباس علیہ السلام میں نائب الزیارت ہوں، اور میری طرف سے زیارت کو پڑھ دیں، اور میرا سلام انشاءاللہ ان دونوں روزوں پر جا کر کے کریں۔ انشاءاللہ۔ بہت قبلہ بہت شکریہ، شکر گزار ہے قبلہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ فرزند خطیب اکبر عالی جناب مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ، لکھنؤ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ البتہ مصروف بھی تھے اور ہم نے مصروفیت میں ان سے وقت لیا اور بہت اچھی گفتگو ماشاءاللہ ہوئی۔ کوشش میں کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی شخصیات ہے اور علماء ہے، خطبہ ہے، طلاب اعظام ہے، جو بھی ہے، ان سب کو ہم دعوت کر سکے اس پروگرام میں، اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر،
ان کی ज़बानी सुन सके। मखसूसन हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यकीनन ये सब के सब जितनी भी बहसें हैं और जितनी भी मुनासिबतें हैं जो कि 17 रबीउल अव्वल की है या इसके बाद 13 रजब है या 15 शाबान है या जो भी अयाद है अयाम अयाद, ये सब के सब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जो मरबूत है, इनका रब्त हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। तो लिहाजा हम अगर इस प्रोग्राम का नाम मारिफत मुंतज़र यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत अगर बात कर रहे हैं, तो ये हम उस ज़िम्मेदारियों को गोया के अंजाम दे रहे हैं जिसको बुज़ुर्गान ने अहादीस से अख़ज़ करके ये लिखा था कि ग़ैबत इमाम में यानी ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन मुनासिबतों को और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हद आला तक पहुँचाएँ। और ये आज के हमारे बुज़ुर्गान की भी यही राय है कि हद आला तक ये चीज़ें पहुँच जाए। इतना कह दे कि ये बात जो है इत्माम हुज्जत जो है वो लोगों के ऊपर तमाम कर सके। तो बहरहाल मोमिनीन जो कि हर मोमिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का प्यारा है, और उसकी वजह यही है कि ख़ुद ये लोग जो है इनके ज़िंदगी का मकसद जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरवीज करना है, उनके फ़रामीन की तरवीज करना है। वगरना अगर ये कौम ना होती, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हैं, उनके नौकर है, उनके गिदा है, उनके खादिम हैं। लेकिन अगर ये कौम न होती कि इस कौम के ज़रिए से उन्होंने अल्लाह का पैगाम यानी अहले बैत का कलाम क्या यानी अल्लाह का फरमान, अल्लाह के फ़रामीन को ज़िक्र खुदा को बुलंद कर दिया। अब आप एक मोमिन का मकाम देख लीजिएगा कि उस मोमिन के ज़रिए से अल्लाह ने अपने ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और कुरान में फरमाया, खा ये लोगों को जो है मुशरिकीन मुल्हिदीन को चाहे जितना इनसे कराहत भी उनको हो जाए, जितनी तकलीफ़ भी हो जाए, खुदा अपने ज़िक्र को बुलंद करेगा। किसके ज़रिए से ज़िक्र को बुलंद करेगा? मोमिन के ज़रिए से ज़िक्र को बुलंद करेगा। गैर मोमिन तो दूसरे जैसे अर्ज़ कर चुके हैं, अब बात करेंगे तो फिर शायद कोई नाराज़ भी हो जाए। लेकिन दूसरे लोगों ने तो फ़रामीन अबू हुरैरा जैसे शख्सियत से उन्होंने दीन रसूल को लेने की कोशिश की। अबू हुरैरा से तो आपका जो है, और दूसरे जो है बाज़ ने खिदमत में अर्ज़ करूँ कि दूसरे लोगों से दीन लिया, अब उनके क्या नाम ले, लेकिन हमारा दीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और उनके असहाब जो कि मुअतबर और मुवस्सक़ थे। वक्त तकरीबन हमारा इंतहा पर पहुँच चुका है इस प्रोग्राम का आज का। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रोज़ाना बंदे हकीर कोशिश करता रहूँगा कि उलमाए किराम को दावत कर सके और इंशाअल्लाह इस फैज़ अज़ीम से इसी तरीके से फैज़याब होते रहे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर सके। इंशाअल्लाह ज़्यादातर गुफ्तगू हमारी ख़ुद वक्त के इमाम के उन्वान से रहेगी। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।